الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة معزز حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، عزیزوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آج 15 اگست ہے اور ہم تمام اہل وطن، ہر مذہب، ہر فکر کے ماننے والے ملک کی آزادی پر خوشیاں منا رہے ہیں اور یہ حق ہے۔ خوشیاں منانا ظلم و جبر کے زنجیروں سے جکڑی ہوئی قوم کا آزادی ملنے کے بعد یہ حق ہے اور ایک طرح سے اس نعمت کے حصول پر اظہار مسرت ہے۔ ہم شاید نہ اس کا تصور کر پائیں کہ یہ آزادی کیا ہے۔ یہ آزادی ہم اہل وطن کے لیے بہت بڑی نعمت کیسے ہے، ہم اس لیے نہیں تصور ہو سکتا ہے کر پائیں کہ ہمیں انگریزوں کے استعمار کے ظلم و جور کی تاریخ معلوم نہ ہو، ان کی تاریخ کا ہمیں پتہ نہیں، تو ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ خوشیاں کیوں منا رہے ہیں۔ جنہیں پتہ ہے، جو جانتے ہیں کہ اس ملک پر انگریزوں نے قبضے کے بعد، دہلی پر 1803 سے قبضے کے بعد ان کی روایت کیا رہی ملک کے اوپر ظلم و جبر اور لوٹ مار کی، اور ہر طرح کی تباہی پھیلانے کی منظم انداز سے۔ تو جنہیں نہیں پتا ہے وہ نہیں سمجھ سکتے، جنہیں نہیں پتا ہے کہ اس آزادی کے پانے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے کتنی قربانیاں دی ہیں، جنہیں پتا نہیں وہ نہیں سوچ سکتے، جنہیں پتا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس آزادی کے پیچھے لامتناہی جان و مال کی تباہی اور بربادی کا سلسلہ تھا، تب جا کر کے اس منزل پر ہم پہنچے ہیں اور ہمیں یہ چیز ملی ہوئی ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں حاصل ہے، اور ہم آزاد ہندوستان میں، جب آزاد ہندوستان کہا جاتا ہے تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ غلامی سے ہمیں آزادی ملی ہے۔ ہم غلام تھے سامراج کے، انگریزوں کے، ہمارا اپنا کوئی تشخص نہیں تھا، ہماری اپنی کوئی آزادی نہیں تھی، ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں تھی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ملک میں
ملک میں حالات ایسے تھے کہ اس حالات کو بدلنے کے لیے کتنی لڑائیاں لڑیاں. کبھی آپ نے سوچا کہ 5 لاکھ اہل حدیث علماء کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا؟ اہل حدیث کتنے تھے؟ اس کے باوجود اس جد و جہد آزادی میں ان کا سلسلہ اور ان کا رول اتنا تھا کہ تاریخ اس سچائی کو بیان کرتی ہے، اپنے سینے میں ریکارڈ رکھتی ہے کہ سب سے بڑا خطرہ اگر انگریز کو کسی سے تھا تو اہل حدیثوں سے تھا. انہیں وہابی کہا جاتا تھا. وہابی کا مطلب باغی، وہابی بمانا باغی کہا جاتا تھا کہ اصلاً باغی ہے یہ ہمارے. تو یہ بتانا مقصود نہیں کہ اہل حدیثوں کا اپنا ہی اصل رول تھا. اصل رول تو ان کا تھا ہی. بلا تفریق مذہب، بلا تفریق مسلک لوگوں نے جب لڑائی لڑی اور متحد ہو کر کے یکجہتی کے ساتھ ہندو، مسلمان اور دوسری قومیں جو وطن کی تھی، سب نے مل کر کے جب لڑائی لڑی تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ آزادی ہمیں حاصل ہوئی. اور آزادی بہت بڑی نعمت ہے. آزادی بہت بڑی نعمت ہے. آزادی اور امن بہت بڑی نعمت ہے. اس کا تذکرہ اگر آپ پڑھیں گے اور سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کسی بھی وطن میں آزادی کا تصور کس کو کہتے ہیں. اگر آزادی اور امن نہ ہو کسی بھی بستی اور وطن میں، لوگوں کی جان اور مال محفوظ نہ ہو، رات دن خطرہ لگا ہو، جان کا خطرہ، مال کا خطرہ، تو کبھی بھی وہ چین اور سکون سے نہیں رہ سکتے. کبھی بھی چین اور سکون سے نہیں رہتے. امن نہیں ہے تو اقتصاد نہیں ہے، امن نہیں ہے تو بزنس نہیں ہے، امن نہیں ہے تو روزی روٹی کے وسائل نہیں ہے، کیونکہ سارا مسئلہ ڈیپینڈ کرتا ہے امن اور آزادی پر. اور آزادی جو ہے یہ ایک سماج اور ایک انسان کا ایک فطری حق ہے. کسی کو اسے چھیننے کا، کسی کو کسی کے جان و مال اور وطن پر قبضہ اور غصب کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اس لڑائی کو، یعنی وطن کے لیے لڑائی کو، آزادی کے لیے لڑائی کو علماء نے جہاد قرار دیا. کہا یہ جہاد ہے، یہ دفاع ہے، یہ دفاعی جہاد ہے. جہاد کا فتویٰ دیا. سب سے پہلے اگر کسی نے فتویٰ دیا، آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے تو وہ بھی شخصیت سب سے بڑی اہل حدیث شخصیت ہی ہوگی. تو بات یہ چلی، اور آگے میں کہیں نہ چلا جاؤں کہ آج ہمارے لیے خوشی کا دن ہے. وطن میں بڑے شوق سے، وہ پورے ذوق سے، حوصلے سے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. ہمیں اس مسئلے میں یہ سمجھنا ہے، صرف یہ سمجھنا ہے کہ یہ وطن کی آزادی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کی شکل میں ملی. انگریزوں سے آزادی ملی اور ملک جو ہے آزاد ہوا. یہ آزادی ملنے کے بعد جتنے بھی اس بیچ میں مسائل ہیں ہمارے، اس کے باوجود ہم رب العالمین کے بے پایاں شکر گزار ہیں کہ بہت ساری مشکلات کے باوجود بھی ہم آزاد ہیں. آزادی ہے ہمارے لیے. یہ آزادی ہی کا حساب ہے، یہ آزادی ہی کا ایک حصہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے مشن کے ساتھ، اپنے عقیدے کے ساتھ، اپنے سیکٹ کے ساتھ، اپنے نظریے کے ساتھ ملک میں زندہ ہیں اور کام کرتے ہیں. یہ آزادی ہی کا حصہ ہے. ورنہ آپ سوچئے کہ اس دور میں، جس دور میں چن کر کے علماء کو قتل کیا جاتا تھا، پھانسی پر چڑھایا جاتا تھا، ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا قصور کیا تھا آپ بتائیے؟ ان کا قصور اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ جو لوگ غاصب ہیں ملک پر، جو لوگ قابض ہیں ملک پر، باہر سے آ کر کے تجارت کے راستے سے ملک کو غلام بنا لیا، ان کے خلاف لڑنا اور ان کی جو کلچرل پالیسی تھی کہ دوسرے مذہب کو، دوسرے کلچر کو ختم کرنا، انگریز کا کلچر مسلط کرنا، اس کے خلاف جدوجہد تھی. اس کے خلاف جدوجہد تھی. اور اس جدوجہد میں اس میں بھی کوئی شبہ نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اصل تاریخ تو اہل حدیثوں ہی کی ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں. کمزوروں کی تاریخ ہمیشہ مٹائی جاتی ہے. آج اپنے وطن میں دیکھ لیجئے، جن کے پاس طاقت ہے، وہ جھوٹی نسبتیں اپنے ساتھ بڑائی کی اگر ہوتی ہیں تو جوڑتے ہیں، اور جو حقیقی نسبت کسی کمزور کے ساتھ ہے تو اس کو مٹاتے ہیں. یہ دنیا کا ظالموں کا، ناانصافوں کا یہ دنیا کا ریکارڈ ہے کہ وہ ایسا ہی کرتے ہیں. اہل حدیثوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا.
اور ہوتا چلا آ رہا ہے. ہاں کہ لیڈیزوں کی اصل تاریخ کو مٹانے کی، چھپانے کی ساری کوششیں ہوتی ہے. تو بہرکیف عرض کرنے کا معنی یہ ہے کہ دیکھیے آج ہمارا وطن آزاد ہے، ہم اپنے اس پیارے وطن میں آزاد زندگی جیتے ہیں. ہم اپنے مذہب مسلک کے ساتھ دستور کی بنیاد پر، دستور جو ہمارے اپنے ملک کا کانسٹیٹیوشن ہے، سمویدھان ہے، اس کی بنیاد پر بھی ہمیں پوری آزادی حاصل ہے کہ ہم اپنے مذہب پر چلیں، اپنے مذہب کی تبلیغ کریں، اپنے سیکٹ پر چلیں، اپنے سیکٹ کی تبلیغ کریں، اپنے مسلک کی، یہ آزادی ہمیں حاصل ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ تو اس کو اگر معمولی کوئی سمجھے تو یہی ہے کہ زبردستی، ڈھکوسلا بازی، طاقت کا ناجائز استعمال کر کے دستور اور قانون کی سب دھجیاں اگر اڑائی جائے تو اس کا تو کوئی معنی نہیں ہے. ورنہ جو بنیاد اصل ہے آج بھی ہمارے وطن کی بنیاد، ہمارے ملک کی بنیاد اصل ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہے، اور کانسٹیٹیوشن سے ملک چلتا ہے. عدالت کے ذریعے اس کا تحفظ ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کا ہمیں احساس کرنا چاہیے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے. ایک بات اور کہنی ہے، وہ یہ بحیثیت مسلمان ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمارے آبا و اجداد تھے جو علماء کی رہنمائی اور قیادت اور لیڈرشپ میں جہاد کرتے تھے ملک کے لیے، ملک کی آزادی کے لیے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس ملک کے ساتھ ہمارا لگاؤ، ہماری ذمہ داریاں بہت بڑی ہے. اس میں ایک میسج ہے، بات زیادہ نہیں کی جا سکتی، اس میں ایک میسج ہے. وہ میسج یہ ہے کہ جن ہمارے بزرگوں نے، ہمارے قائدین نے، ہمارے علماء نے، ہمارے سماجی اور سیاسی رہنماؤں نے، جن کی رہنمائی میں وہ آگے چلتے تھے، پیچھے قوم اور جماعتیں چلتی تھی، کوئی مذہبی اور مسلکی جھنڈا نہیں تھا. اس ملک کا ٹارگیٹ اور اہل وطن کا ٹارگیٹ یہ تھا کہ ملک کو آزادی ملنی چاہیے. بستی کی بستی تباہ ہو گئی، لٹ گئے، بٹ گئے، مٹ گئے، ختم ہو گئے، لیکن اپنے ٹارگیٹ سے پیچھے نہیں ہٹے. وہ یہ کہ کسی بھی طرح سے ملک میں سلامتی، امن اور آزادی رہنی چاہیے. میسج کیا ہے؟ میسج یہ ہے کہ ہم ہر ہندوستانی، ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے آبا و اجداد اور اسلاف کے نقش قدم پر چلیں. کبھی یہ تصور نہ ہو اپنے وطن کے تعلق سے کہ ہم جس وطن میں رہتے ہیں اس کی وطنیت جو ہے، اس کی وطنیت کا جو صحیح تصور ہے، ہاں اس سے ہم دور چلے جائیں. اس کے وطن کا تصور صحیح یہ ہے. بہت سے غلط تصورات ہیں وطن میں، اور وطن میں جو غلط تصورات ہیں ان سے بچ کے چلنا یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہل حدیث ہی یہ کام کر سکتا ہے، اور اس نقطۂ نظر کو، کنسپٹ کو ریز بھی کر سکتا ہے. وطن کے تعلق سے الگ الگ کنسپٹ ہے. ایک کنسپٹ، ایک نظریہ تو یہ ہے کہ وطن جو ہے، وطن کی بھکتی ہونی چاہیے، وطن کی بھکتی ہونی چاہیے. وطن ہمارا معبود ہے، وطن کی پوجا ہو، بھومی پوجا ہو. تو یہ وطن کا تصور جو ہے وطنیت کا، یہ صحیح نہیں ہے. ایک تو وطن کا یہ تصور ہے کہ وطن کے تعلق سے آدمی وطنیت کو شرک کہہ دے، کچھ بھی کہہ دے. یہ سب افراط اور تفریط ہے. وطنیت کا اصل تصور یہ ہے کہ جہاں آدمی پیدا ہوا، جہاں آدمی رہتا ہے، جہاں بود و باش اختیار کر لیا، جہاں اس کی روزی روٹی ہے، اس کے ساتھ اس کا لگاؤ یہ فطری ہے، اس سے محبت یہ فطری ہے، اس کا ایک تقاضا ہے، اس کا ایک تقاضا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں رکھا ہے ہاں کہ اس کے لیے محبت کی جائے، اس کے لیے قربانی دی جائے، اس کی حفاظت کی جائے. یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن جس سے محبت کی جائے، جس کے لیے قربانی دینا ہے، جس کی حفاظت کرنا ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس کی پوجا کرنا ہے. اس کی پوجا کرنا معنی نہیں ہے. آپ جس سے محبت کرتے ہیں،
پوجا اور عبادت کا حقدار تو اصل اللہ ہے، جو زمینوں کا خالق ہے، جو زبانوں کا خالق ہے، ہر ایک چیز کا خالق ہے۔ وہ خالق اکیلا تنہا صرف وہی عبادت کا مستحق ہے اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ محبت کا معنی کہیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس کی عبادت نہیں کریں گے تو محبت آپ کی صحیح نہیں ہوگی۔ یہ ڈھونس ہے، یہ لا علمی ہے، یہ مشرکانہ تصور جہاں غالب ہے کہ ذرہ ذرہ معبود ہو، جہاں وہاں یہ بات بہت بعید کہاں ہے کہ جہاں ذرے ذرے معبود ہو وہاں وطن کو معبود ہونے کا تصور بعید کیا ہے؟ لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم وطن سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کرنا یہ فطری ہے، فطری، یہ ہر مخلوق کے اندر موجود ہے۔ ہر مخلوق کے اندر اپنے وطن سے، اپنے رہائشی حصے سے عقیدت اور محبت ہوتی ہے، یہ اللہ تعالی کی طرف سے پیدا کی گئی ہے۔ اس کے لیے اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ آپ وطن سے محبت کریں۔ وطن سے محبت پر کرنے کی اگر ضرورت بتانے کی ہے تو بتائی جائے گی، سمجھانے کی ہے تو سمجھائی جائے گی، لیکن ایسا کم ہوتا ہے کہ آدمی کو یہ سمجھایا جائے کہ آپ اپنے وطن سے محبت کریں۔ اس میں بہت ساری سیاستیں داخل ہو گئی، داخل ہو گئی، ورنہ جو جہاں رہتا ہے، جس علاقے میں رہتا ہے، آدمی جھوپڑ پٹی میں رہتا ہے، جھوپڑ پٹی میں رہتا ہے تو اپنے اس علاقے تک سے اسے محبت ہوتی ہے۔ جس شہر میں رہتا ہے شہر سے محبت ہوتی ہے، جس ملک میں رہتا ہے اس ملک سے محبت ہوتی ہے۔ اس کے خلاف اگر کوئی ناپسندیدہ بات سنتا ہے تو اس کو بے چینی ہونے لگتی ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین ہے، یہ دین کے خلاف نہیں ہے، یہ دین سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں تو یہ دین کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اپنے وطن سے محبت کرنا، اپنے وطن کی حفاظت کرنا، اپنے وطن کی حفاظت کے لیے دشمن اگر وطن کے خلاف لڑتا ہے تو اہل وطن کے ساتھ دشمن سے لڑائی کرنا، جنگ کرنا اور ملک کا دفاع کرنا، آخر یہی تو ہمیں تاریخ بتاتی ہے۔ 200 سال تک ملک کے لیے جو لڑائی لڑی گئی اور جو جہاد کیا گیا آزادی کے لیے، آج والا وہ جہاد نہیں جس کے اغوا جاہل ہیں، جہاد کے نام پر جس کی اگوائی کرنے والی جاہل، فسادی، باغی، خارجی انداز کی تحریکیں ہیں، وہ جہاد تھا جس کی قیادت علماء کرتے تھے، جس کا فتویٰ اس روئے زمین یعنی بر صغیر کے ان علماء نے دیا تھا جو صف اول کے تھے۔ ان کی قیادت میں، ان کے فتوے اور ان کی قیادت میں جہاد ہوتا تھا۔ تو جہاد آخر کس لیے کیا؟ اسی لیے کیا کہ وطن کی حفاظت کے لیے جہاد کرنا آج ضروری ٹھہرا۔ تو ضروری ٹھہرا جہاد کے، جس وطن کے لیے جہاد اور اس وطن کی حفاظت اور آزادی کے لیے، تو کوئی مسلمان کیسے تصور رکھ سکتا ہے کہ وہ اپنے وطن کا مخالف ہو سکتا ہے، باغی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے تو میسج یہی ہے، اس کے لیے تو نمونہ یہی ہے کہ وطن کے لیے ہمیں ہر طرح کی قربانی کی ضرورت پڑے گی، اس کی دفاع اور اس کی حفاظت کے لیے تو ہم دیں گے۔ کیوں؟ جس وطن میں آدمی رہتا ہے اسے آزادی کے ساتھ رہنے کا تقاضا ہے۔ آزادی کے ساتھ رہنے کا کسی بھی سماج کا ایک بنیادی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ آزادی سے رہے۔ وہ ایک بنیادی ریکوائرمنٹ ہے کہ آزادی اور امن حاصل ہوگا تو اپنے سورسز جو اس کے پھیلے ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے، ان سورسز میں وہ اپنی روزی ڈھونڈے گا، اپنے دین پر چلنے کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اس کو اپنے مذہب اور مسلک کے حساب سے اپنے دین پر چلنے کی آسانی ہوگی۔ آپ کتنے لوگ ہیں یہاں؟ ایک چھوٹی سی تعداد ہے آپ کی، اور ایک بڑی تعداد اپنے مسلک اور عقیدے اور نظریے سے جڑی ہے جو اس مرکز میں جمع ہو جاتی ہے۔ یہ آزادی ہی کی بنیاد پر ہے۔ اگر یہ آزادی نہ ہوتی اور اگر یہ آزادی کا مطلب ہمیں حق دستور ہمارا نہیں دیتا تو ہمارے لیے یہ چیز آسان نہیں تھی۔ تو یہ ایک تصور یہ ہمارا ذہن میں رہنا چاہیے کہ محبت وطن سے، وطن کی حفاظت، وطن کا دفاع، وطن کے لیے قربانیاں جان و مال کی دینا، یہ جہاد ہے، جہاد۔ اور یہ ملک آزاد ہوا تو سب کی مل کر کے مشترکہ جد و جہد اور لڑائی سے بلا تفریق مذہب ہوا۔
یہ بات کہنے کی ضرورت اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ یہ تصور کریں گے کہ ہمارے خلاف اتنا بولنے والے لوگ کیوں ہیں، اتنے سازشی کیوں ہیں، اتنا جھوٹا پروپیگنڈا ہمارے خلاف کیوں کیا جاتا ہے، ہماری قربانیاں اور تاریخ کی سچائیاں جو ہمارے حق میں ہیں اس کو چھپایا کیوں جاتا ہے، تو آپ پھر جائیں گے اس کے ریزن پر، جائیں گے ان کی بنیادوں پر، تب آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی آج سعودی عرب کی دشمنی کیوں لوگ اتنی کرتے ہیں، سارے لوگ سعودی عرب کے خلاف، یعنی اکثر لوگ کیوں بولتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی مسئلے میں سعودی عرب کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، دنیا کی کسی بھی مصیبت اور آفت زدہ ملک اور حصے میں جب بھی کوئی پرابلم پیدا ہوتی ہے تو سعودی عرب وہاں پہلے کھڑا نظر آتا ہے، کسی بھی بلا تفریق مذہب، بلا تفریق مسلک، وہ سب کی مدد میں آگے رہتا ہے، سب سے پہلے وہ بولتا ہے، دنیا کے کسی بھی فساد اور ظلم کے خلاف ہونے والے کسی بھی عمل اور ریئیکشن پر اس کے خلاف سب سے پہلے سعودی عرب بولتا ہے۔ دشمنی کیا ہے؟ دشمنی یہ ہے کہ وہ صوفی نہیں ہے، دشمنی یہ ہے کہ قبر پرستی وہاں نہیں ہے، دشمنی یہ ہے کہ بدعتوں کی آمادگاہ نہیں ہے، دشمنی یہ ہے کہ وہاں لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے لوگ مرکز قبلہ میں داخل ہوتے ہیں، وہاں لبیک یا حسین کہہ کر داخل ہونے کے لیے کوئی قبلہ نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ سارے جو مسلکی جھگڑے اور یہ مذہبی جو منافرت ہوتی ہے، ایک طبقہ مذہب کی بنیاد پر بھی نفرت کرتا ہے سچے مذہب اور عقیدے والوں سے، یہ وہی بنیاد ہے جس کے ناطے سعودی عرب سے دشمنی اور اس کے خلاف پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ اسی کا حصہ ہے، آپ اسی کا حصہ ہے آپ کہ آپ اہل حق ہیں، اللہ کے فضل سے آپ عقیدے میں سچے ہیں، آپ منہج میں سچے ہیں، تو آپ کے خلاف ہر کوئی بات کرتا ہے۔ آپ کہتے ہو ہم تقلید شخصی کے قائل نہیں ہیں، کسی امام کی تقلید کا واجب کہنا یہ بدعت ہے، تو گویا کہ آپ کہتے ہو کہ اے اہل تقلید ہم آپ کے خلاف ہیں، تو اہل تقلید کو بے چینی ہوتی ہے، ان کو رہا نہیں جاتا کہ یہ تھوڑی سی تعداد میں یہ مٹھی بھر لوگ ہم سارے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بات حق ہے یا باطل ہے، مخالفت شروع ہو۔ آپ کہتے ہو یہ قبروں پر جانا، وہاں استمداد کرنا، مدد مانگنا، یہ دین کا کہاں سے حصہ ہے؟ اسی کو مٹانے کے لیے تو دین آیا تھا۔ یہ قبروں کے لوگ، یہ جو زندہ و مردہ ہیں، جن کو کوئی طاقت اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی نہیں دی ہے، ان سے مدد مانگتے ہیں تو آپ اس کے خلاف بات کرتے ہیں، تو وہ دشمنی پر اتر آتے ہیں۔ پھر آپ کی جو روشن تاریخ ہے، جو روشن رول ہے، اس کو بھی مٹانے کی کوشش ہوتی ہے۔ تو یہ بہت ساری بنیادیں ہیں، آپ غور کریں گے تو جہاں آپ کا رول ایماندارانہ، امن پسندانہ ہوگا، وہاں بھی کہیں گے کہ اہل حدیث ہے تو دہشت گرد ہیں۔ یہی مالیگاؤں میں شبرات کی رات تھی جب دھماکہ ہوا تھا، ابھی جس کا فیصلہ آیا ہوا ہے، سارے لوگ مل کر کے میڈیا میں چلے گئے کہ یہ شبرات نہ ماننے والا صرف اہل حدیث ہے، تو بم دھماکہ کرنے والا بھی اہل حدیث ہوگا۔ یہاں آپ کے آزاد میدان میں ایک بار جب پروٹیسٹ ہوا اور بڑی توڑ پھوڑ کی گئی تو جھٹ سے بات پھیلا دی گئی کہ یہ سب اہل حدیث ہیں، اس لیے کہ توڑ پھوڑ اہل حدیث ہی کرتے ہیں۔ ایک اہل حدیث بچہ بھی شامل نہیں تھا، بلکہ اس پروٹیسٹ میں مطلب کسی بھی طرف سے شامل ہونے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ ہم لوگ بھی کسی طرح قائل نہیں تھے کہ اس طرح مطلب احتجاج میں حصہ داری ہو، لیکن پھیلا دی گئی بات، سب کیمرے کی نظر میں تھے، سب گرفتار ہوئے دھیرے دھیرے۔ لیکن اتنا عداوت اور اتنی دشمنی ہے آپ کے خلاف، جہاں آپ کا کام ہم پسندانہ ہوگا وہاں بھی آپ کے خلاف باتیں ہوں گی۔ لیکن اللہ کا فضل ہے، ملک کا
انٹیلیجنس، ملک کی حکومتیں، ملک کے ذمہ دار ادارے اتنا اندھا کام نہیں کرتے، اور جو اندھا کام کرتا ہے وہ بھگتتا ہے، اسے حسرت، مایوسی، ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ دنیا ہی نہیں ہے، صرف ہم اس بات کو بھی جان کے چلیں کہ صرف دنیا تو بہت مختصر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی عمر نہیں۔ دنیا میں کوئی ظلم بھی کرے کسی کے خلاف تو کتنی مدت تک کرے گا، کسی کا حق مارے تو کتنی مدت تک مارے گا، یہ تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی حیثیت ہوتی، تو ایک کافر کو اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا ان کے جرم کفر کی وجہ سے۔ لیکن نہیں، بہت معمولی چیز ہے دنیا۔ اس دنیا میں ظلم کے تئیں یہ بھی تصور رکھنا چاہیے کہ جہاں جہاں جس پہلو سے، جس راستے سے، جس طاقت سے بھی لوگ ظلم کرتے ہیں، یہ یقین رکھیں کہ مظلوم اللہ تعالیٰ کی مدد میں ہوتا ہے، مدد میں، اور ظالم کمزور ہوتا ہے۔ مظلوم کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اوپر ظلم کی جو اتنی بڑی تاریخ اور اتنا بڑا سلسلہ چل رہا ہے، ہماری اپنی کوتاہیاں کیا ہیں، ہماری اپنی کوتاہیاں کیا ہیں۔ اور ظالم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ظالم ہمیشہ کمزور ہوتا ہے، ظالم کا وقت بہت جلد ختم ہوتا ہے۔ دنیا میں ظلم ایک ایسا جرم ہے، ایک اتنا بڑا کرائم ہے کہ اس کا انجام بھگتنا ہوتا ہے۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے، اس ملک میں وطن سے محبت کا جو تصور ہے وہ یہ ہے، اصل تصور یہ ہے کہ ہم اپنے وطن سے محبت کریں گے، ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے۔ اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی دیکھیے کیسی ہے۔ آپ جب ہجرت کرنے لگے، آپ کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا، اور آپ کو آسمان سے اجازت مل گئی رب العالمین کی طرف سے کہ آپ ہجرت کر جائیں، تو آپ ہجرت کر کے گئے تھوڑے فاصلے پر، اور مکہ کی طرف منہ کر کے آپ فرماتے ہیں کہ اے مکہ، تجھ سے مجھے بڑی محبت ہے، اگر یہ مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں تجھ سے نہیں نکلتا۔ اتنا لگاؤ آدمی کے جان کے ساتھ، جیسے جان ہماری ہے، ہم جان کے لیے بڑی فکر مند رہتے ہیں، ایسے اپنے وطن کے لیے بھی فکر مند رہتے ہیں۔ کتنی فکر ہوتی ہے آدمی کے جان کی، اور جب آدمی کے جان پر کوئی چیز آتی ہے، جس طرح اسے سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے اوپر زیادتی ہوتی ہے، ایسے ہی یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ ہمیں ہمارے وطن کے تعلق سے، ہمیں اگر کوئی یہ کہے کہ تمہارا رول جو ہے، تمہارا کردار جو ہے وطن کے تئیں وفاداری کا نہیں ہے، تو آدمی بے چین ہو جاتا ہے۔ یا آدمی کو اگر جان کا خطرہ ہو، اور ایسے ہی اس کے اپنے وطن کا بھی خطرہ ہو، تو آدمی بے چین ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ظالم قوموں نے جب انبیاء کو مجبور کیا ہجرت پر، ان کے اوپر ایمان لانے والوں کو مجبور کیا ہجرت پر، تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے اپنے وطن سے تمہیں نکال دیں گے، کیونکہ یہ چیز قابل برداشت نہیں ہوتی۔ ایک آدمی کو اتنی بات برداشت نہیں ہوتی کہ کہا جائے کہ تو وطن کا غدار ہے، تو وطن کا وفادار نہیں، اتنا برداشت نہیں ہوتا۔ یہ کیسے برداشت کرے گا آدمی کہ اسے اس کے اپنے وطن سے نکال دیا جائے؟ وہ جان کے ساتھ محبت کرتا ہے، رہتے وطن کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے، لیکن اتنا تصور ہمارا کلیئر رہتا ہے کہ تم اگر وطن کی محبت کو عبادت کے معنی میں سمجھتے ہو، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وطن کی محبت یہ بھکتی اور عبادت کے معنی میں نہیں ہے۔ یہ بھکتی اور عبادت جو ہے صرف اللہ کا حق ہے۔ یہ محبت ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنے دوست سے محبت کرتے ہیں، اپنے معاملات رکھنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ ایک بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے، والدین اولاد سے محبت کرتے ہیں، اولاد والدین سے محبت کرتی ہے۔ تو کیا یہ محبت عبادت ہے؟ کیا یہ محبت عبادت ہے؟ ایک دوست اپنے دوست سے محبت کرتا ہے تو کیا اس کی پوجا کرتا ہے؟ جان مال سب لگا دے گا دوست کے لیے، جان مال سب لگا دیتی ہے اولاد، ہم اولاد ہیں ہمارے لیے، تو کیا وہ ہماری عبادت کرتے ہیں؟
اس لیے عبادت کا تصور اور یہ جو ہے بھومی پوجن کا تصور جو ہے یہ مشرکانہ تصور ہے. مسلمان محبت کرتا ہے، وہ محبت جو فطری ہے، وہ محبت جو اللہ تعالی کی محبت کے تابع ہے، وہ محبت کرتا ہے. اس لیے یہ کنسپٹ بھی کلیئر رہنا چاہیے، ورنہ دیکھا جاتا ہے کہ رواداری کی حدیں پار کر کے آدمی دوسری قوموں کے ساتھ مشرکانہ کام میں شریک ہو جاتا ہے، مشرکانہ عمل میں شریک ہو جاتا ہے، اور اس وقت تک اسے نہیں سمجھ میں آتا جب تک وہ اچھی طرح کنسپٹ نہ سمجھ لے. کنسپٹ کیا ہے ہمارا؟ ہم جس سے محبت کرتے ہیں کیا اس کی پوجا کرتے ہیں؟ جہاں جہاں ہم جس سے محبت کرتے ہیں کیا اس کی بھکتی کرتے ہیں؟ ایسے ہی ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں لیکن بھکتی نہیں کرتے اور بھکتی کر نہیں سکتے. کیوں؟ عبادت کا حقدار اکیلا صرف اللہ ہے، اور اللہ کے سوا جتنوں کی عبادت ہوتی ہے سب باطل ہے. جن کے ہاں 33 کروڑ معبود ہو ان کے ہاں یہ تصور کیا عجیب ہے، کہاں کی وطن کی بھی عبادت اور بھکتی ہونی چاہیے. جہاں ذرہ ذرہ شنکر ہو ان کے ہاں تصور کی بات کیا ہے. ہمارے ہاں تو تصور یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ. ہمارے ہاں تصور کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. عبادت کا مستحق اکیلا صرف اللہ ہے، اور اس کے علاوہ جن کو بھی کی بھی عبادت کی جاتی ہو باطل ہے. تو اس عقیدے کے ساتھ ہمارا ملک سے محبت اور ملک سے عقیدت کا تصور ہے، اور اس کو جب ہم یہ کلیئر کرتے ہیں تو ہمارا نظریہ اور ہماری تاریخ بھی یہ بتاتی ہے کہ ملک سے محبت کا ثبوت اگر کسی نے سچائی کے ساتھ دیا ہے، ہاں تو اس کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا کہ کس نے نہیں دیا ہے، لیکن سب سے زیادہ ایماندارانہ اور سب سے زیادہ مجاہدانہ وہ بھی اسی عقیدے کے رکھنے والوں نے دیا ہے کہ ملک سے محبت یہ فطری ہے ہمیں، لیکن ملک ہمارا معبود نہیں، وطن کی ہم عبادت نہیں کرتے. یہ تصور رکھنا ضروری ہے. اور وطن کے لیے میرے بھائیوں، اہل وطن ہیں جو وطن کے ساتھ ہمارے اہل وطن ہیں. ہم ایک ایسے ملک میں ہیں جہاں غیر مسلموں کی اکثریت ہے، 80 سے 85% غیر مسلم ہیں. یہاں ہمارے لیے اپنے وطن سے محبت کے ساتھ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ان تک پہنچنے کے لیے، ان کے دلوں تک پہنچنے کے لیے اسی راہ پر چلیں جس راہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے اور جس راہ پر آپ کے سچے پیروکار چلتے رہے. وہ راہ کیا ہے؟ وہ راہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین اور دعوت کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. ہم عالم نہیں ہیں، ہم داعی نہیں ہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں. ہم اپنے کیریکٹر اور عمل سے اتنی بڑی میجارٹی کے بیچ میں اتنی بڑی میجارٹی کو اپنی ایمانداری کیسے پہنچائیں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم امانتدار ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سچے ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم معاہدے کو پورا کرنے والے ہوں. ایک غیر مسلم جو ہمارے نیٹ ورک میں ہے، چھوٹی تعداد میں یا بڑی تعداد میں، ہم اسی وقت اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہو پائیں گے کہ جب غیر مسلم تک ہم اپنے عقیدے، اپنے عمل اور اپنے کیریکٹر سے یہ میسج دیں کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تمہارے ہمدرد ہیں، تم کچھ بھی ہو، تم کچھ بھی کرو. کتنی ظالم قوم تھی انبیاء کے ساتھ، قتل تک کرتے تھے، ان کے اوپر سچے ایمان والوں کو مجبور کرتے تھے، جان سے مال سے بے دخل کرتے تھے، قتل کرتے تھے، وطن سے نکلنے پر مجبور کرتے تھے. لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ ہم تمہارے ہمدرد ہیں، ہم تمہارے ہمدرد ہیں، ہم تمہارے خلاف نہیں ہیں، اس طرح ہم تمہاری مخالفت نہیں کرتے. تمہاری مخالفت کی بنیاد تمہارے عقیدے اور تمہارے طریقے کی بنیاد پر ہے، ورنہ ہم تمہارا بھلا چاہتے ہیں. ایسا رہنا ہمارا ضروری ہے. اللہ کے نبی جب نبوت ملنے کے بعد دعوت کے میدان میں اترے تو آپ کی پوزیشن کیسی تھی؟ آپ کی پوزیشن اتنی کلیئر کٹ تھی کہ آپ ہمارے بیچ کے سچے ہیں، ہمارے بیچ کے امانتدار ہیں. ہم اسی راہ پر چل کر کے ہی صحیح معنوں میں اتنی بڑی میجارٹی جو 80-85% غیر مسلموں کی ہے،
اسی وقت ہم صحیح اپنی ذمہ داری ادا کر پائیں گے جب ہم میسج یہ دے پائیں اپنی بات سے، اپنے کیریکٹر سے. ایک غیر مسلم جو ہمارے نیٹ ورک میں ہے، پڑوس میں ہے، کاروبار میں ہے، معاملات میں ہے، کسی بھی مسئلے میں ہم سے جڑا ہوا ہے، اس کا یہ تصور بننا چاہیے، اس کے دماغ میں بات بیٹھنی چاہیے کہ مسلمان ہے تو یہ دھوکہ نہیں دے گا، یہ مسلمان ہے تو ہمدرد ہے. دیکھیے حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کے ہاں بکری ذبح کی گئی تو بار بار کہتے ہیں پڑوسی کو گوشت دیا کہ نہیں، پڑوسی کو گوشت دیا کہ نہیں، پڑوسی کو گوشت دیا کہ نہیں. لوگ پوچھتے ہیں پڑوسی یہودی تھا، پڑوسی کون تھا؟ یہودی تھا. کیا بات ہے، آپ اتنی تاکید کر رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار، برابر جبریل مجھے پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے. مجھے تو ڈر لگا کہ کہیں پڑوسی کو وارث نہ بنا دیا جائے. پڑوسی کا اتنا بڑا حق اللہ کے نبی بتاتے ہیں تو پڑوسی بھلے یہودی ہے، وہ ہمارا پڑوسی ہے، ہمارے گھر میں گوشت آ رہا ہے، اس کو گوشت جانا چاہیے. آپ سوچئے اس کنسپٹ کے ساتھ، مطلب ایک مسلمان کو اپنے سچے اسلام اور اسلام کے سچے نمائندوں کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. یہ ہمارے لیے طریقہ ہے. اللہ کے نبی کیسے تھے؟ غیر مسلم پکے دشمن جان لیوا بھی جانتے تھے کہ آپ ہمارے بڑے ہمدرد. اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے بہت ساری باتیں وقت کے حوالے سے کرنے کی ہوتی ہیں، لیکن گنجائشیں نہیں ہوتی. لیکن کم سے کم یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ہماری ذمہ داری بہت بڑی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی بنیادوں پر سچا شہری، وفادار شہری، اسلام کی مخالفتوں کو چھوڑ کر کے جہاں جہاں ہمارا دستور اور کانسٹیٹیوشن ہے، جس کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، ہمیں اس دستور کی پاسداری کرتے ہوئے اللہ تعالی ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے. رب العالمین ہمیں دین کی فکر کرنے کی توفیق دے. دین کو ہم تابع نہیں کرتے، دین کو ہم بلند کرتے ہیں. دین کو ہم بلند کرتے ہوئے جیتے ہیں، اور اس کے بعد جتنے حقوق ہیں سب کی حفاظت کی ہم بات کرتے ہیں. دین چھوڑ کر کے، یعنی شرک کر کے، ہم کسی بھی نظم اور کسی بھی طریقے کی حفاظت کی بات نہیں کر سکتے، قبول نہیں کر سکتے. اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اے اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، ہمیں دین پر رکھ، اپنی توحید پر رکھ، اپنے نبی کے طریقے پر رکھ، اور جب بھی ہماری موت ہو تو اسی پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.